لكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی رحمت شفیع امت قائد الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ خوبصورت روحانی علمی اجتماع تزکیہ نفس ماہانہ سلسلہ کے میں یہ انعقاد پذیر ہے۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح، مسلک اہل سنت کا درد رکھنے والے اور عقیدہ اہل سنت کا پرچار کرنے والے، ہمارے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کرنے والی شخصیت، ہمارے محبوب مرشد جگر گوشائے قبلہ چند جی حضور، پیارے پیر جی حضور دامت برکاتم العالیہ، آپ دعا کیا کرو رب تعالی حضرت قبلہ کی صحت علم عمر میں رب تعالیٰ برکتیں ترقیاں عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے ہمارا بہت بڑا ایک سرمایہ ہے اور بہت بڑی ہمارے لیے یہ دولت ہے، ان کی قدر کرنے کی رب تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ ایسے بندے صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور ایسے بندوں کی قدر ہم پہ لازم ہے۔ جو عقیدہ جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا علماء کرام کی کثرت ہے، میں تھوڑے وقت میں چند ضروری باتیں قرآن و سنت سے آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم سب کو اس بات کی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہمیں ملے کہ جس طریقے سے ہم دعا مانگیں ہماری دعا رد نہ ہو، اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ہر وقت یہ چاہت ہوتی ہے، اگرچہ رب تعالی دعا رد نہیں کرتا، ہر مسلمان کی دعا ہر حال میں ہی قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے آگے کچھ درجات ہیں۔ رب تعالی چاہتا ہے تو دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، چاہتا ہے تو کچھ وقت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں نہ فوراً قبول ہوتی ہے نہ کچھ وقت کے بعد، بلکہ رب تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ اور اچھا بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نہ وقت پہ ملتا ہے نہ بعد میں ملتا ہے نہ اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے، وہ دعا رب تعالیٰ بندہ مومن کے لیے ذخیرہ فرما لیتا ہے۔ قیامت کے دن اس دعا کا بندے کو اجر دیا جائے گا، اور بندہ جب اجر پائے گا نا تو کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ نے یہ اس امت کے لیے خصوصی ایک کوٹا دیا، پہلی امتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم مانگو مجھ سے، تمہاری کوئی حیثیت ہے، تمہارا کوئی درجہ ہے، کلمہ تم نے پڑھا ہے، میرے بندے ہو تم، اور تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم مجھ سے مانگو
میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ پہلی کسی امت کو یہ حکم نہیں تھا، امتوں میں سے کسی نے کچھ مانگنا ہو نا تو اللہ کے نبی کو اجازت تھی کہ وہ اللہ سے مانگے، باقیوں کو اجازت نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس امت کی خاصیت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ہر غلام کو، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی کتابوں کے ماہرین میں سے ہیں، حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں آپ نے کلمہ پڑھا، آپ فرماتے ہیں میں پہلی کتابوں کو جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، پہلے کسی امتی کو یہ حکم نہیں تھا کہ کوئی مانگے اللہ سے، اللہ کی اتنی بلند بارگاہ اور بندہ عاجز مانگے اللہ سے۔ فرمایا یہ خاصیت اور یہ اگر اللہ نے اختیار دیا ہے تو اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا کیا ہے۔ تم اگرچہ عام بندے ہو، نہ حافظ ہو، نہ قاری ہو، نہ عالم ہو، نہ کوئی محدث ہو، نہ کوئی بڑے درجے کے ولی ہو، کلمہ طیبہ تم نے پڑھا ہے، تمہیں اجازت ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، اور جب تو مانگے گا میں تجھے عطا فرما دوں گا۔ وقت تھوڑا ہے، میں احادیث کی طرف چلتا ہوں۔ اتنا ڈھیر سارا مواد ہے اس سلسلہ میں، ایک دو موضوعات میں تو یہ بیان ہونے والا نہیں ہے، لیکن جو وقت میں رہتے ہوئے جو ہو سکا میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ باتیں اب تک پہنچے۔ پیارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گزر ہوا حضرت سلمان فارسی کے قریب سے، تو وہ دعا مانگ رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلمان لک حاجۃ الی ربک، اے سلمان کیا کوئی حاجت ہے جو اللہ سے چاہ رہے ہو؟ کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اٹکا ہوا ہے اور چاہتے ہو کہ حل ہو جائے؟ کیا کوئی ایسی دعا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میرا ایک مسئلہ ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا، میں دعا مانگ رہا ہوں۔ فرمایا سلمان کیا تو چاہتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میری دعا رد نہ ہو، قبول ہو جائے۔ فرمایا میرے قریب آ جا، میں طریقہ بتاتا ہوں نا، میں طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے پر جب تو دعا مانگے گا نا پھر دعا رد نہیں ہوگی بلکہ اللہ قبول فرما لے گا۔ حضرت سلمان فارسی قریب ہوئے، اچھا سامنے تو حضرت سلمان تھے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق قیامت تک کے ہر مسلمان کو عطا فرما رہے تھے۔ اے سلمان قیامت تک کے میرے ہر غلام تک یہ بات پہنچا دینا کہ تم چاہتے ہو دعا رد نہ ہو، پھر اس طریقے پہ مانگو جو میں بیان کر فرما رہا ہوں۔ فرمایا فقدم بین یدے دعائے کا، فرمایا ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ کی ثنا پڑھو، اور کیسی ثنا؟ وہ ثنا جو اللہ نے خود اپنی بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد وصفا کما وصف نفسہ، اللہ کی پھر ایسی صفت بیان کرو جو اللہ نے خود اپنی صفت بیان کی ہے۔ اس کے بعد وسبحوا تسبیحا وتحمیدا وتحلیلا، پہلے ثنا، پھر حمد، پھر تسبیح، تحمید، تحلیل پڑھو، پھر دعا مانگو۔ جب دعا مانگو گے تو رد نہیں ہوگی۔ آج ہمارے ذہن میں ایک سوال آنا تھا، یہی سوال حضرت سلمان نے آقا علیہ السلام سے عرض کر دیا، یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں وہ ثنا پڑھنی ہے جو اللہ نے خود بیان کی ہے، وہ صفت جو اللہ نے خود اپنی بیان فرمائی ہے، اور یہ تسبیح، تحمید، تحلیل یہ کیا ہے؟ ویسے تو اپنے لحاظ سے بندہ اللہ کو اس کی صفتیں پڑھے، وہ قادر ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن یہاں قید ہے کہ وہ پڑھنا ہے جو اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنے سے پہلے اقرأ فاتحۃ الکتاب ثلاثہ، فرمایا دعا مانگنے سے پہلے 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ یہ وہ اللہ کی
حمد ہے جو اللہ نے خود اپنی بیان کی ہے. پھر ثم اقرا سورۃ الاخلاص ثلاثہ، فرمایا پہلے فاتحہ پھر سورہ اخلاص 3 بار. یا رسول اللہ یہ تسبیح تحمید تحلیل کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ثلاثہ. فرمایا 3 بار یہ پڑھ لو. ثم یسأل حاجت ربہ، فرمایا یہ پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھاؤ مانگو اللہ سے یا اللہ میرے مسئلے حل فرما دے. فرمایا یہ وہ طریقہ ہے جب اس طریقے پہ مانگو گے نا، پہلے اللہ کی صفت، پھر حمد، پھر تسبیح تحمید تحلیل، پھر حاجت اپنی رکھو. فرمایا جب حاجت رکھو درود و سلام بھی پڑھے. میں انشاءاللہ وہ حدیث بھی آگے بیان فرماتا ہوں. حضرت صاحب قبلہ نے توجہ دلائی، آپ مہربانی فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا میں حضور پہ درود نہ پڑھو نا، اس دعا کے قبول ہونے کا کبھی انتظار مت کرنا، وہ قبول نہیں ہوتی. قبولیت کی سند ہے درود و سلام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر جس دعا میں، جس اجتماع میں آپ پر درود نہ پڑھا جائے، نہ وہ اجتماع قبول ہوتا ہے، نہ کبھی ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے، محافل کی قبولیت کی بھی کے لیے بھی ضروری ہے کہ درود و سلام کا نذرانہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد، جب تمہارا ارادہ ہو، کیا ارادہ ہو؟ کہ دعا مانگوں رد نہ ہو، قبول ہو جائے. فرمایا فَلْيَبْدَعْ بِالصَّلَاةِ، پھر دعا کی ابتدا درود شریف سے کر لو. ثم يسأل حاجته، پہلے درود پڑھو پھر اپنی حاجت رکھو. ثم يختم بالصلاة، پھر جب دعا کا اختتام کرو نا پھر بھی حضور پہ درود پڑھ لیا کرو. پہلے بھی درود، درمیان میں دعا، آخر میں پھر درود. وَهُوَ يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْن، فرماتے ہیں کہ اللہ ہر حال میں سلام قبول فرماتا ہے. درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے. اللہ کی یہ شان نہیں کہ کچھ لے لے کچھ چھوڑ دے، کچھ قبول کر لے کچھ رد کر دے. فرمایا اللہ جب درود و سلام قبول فرمائے گا، درمیان میں مانگی ہوئی تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی. فرمایا یہ عادت بناؤ کہ پہلے درود پڑھو. یہ دوسرا طریقہ ہے. پہلا جو میں نے عرض کیا حدیث پاک سے، یہ دوسرا میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے درود، درمیان میں دعا، آخر میں پھر درود. جب ایسے پڑھو گے پھر بھی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ قبول فرمائے گا. اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے جو حدیث مبارکہ میں ہے. میں عرض کرتا ہوں حضرت علی الخواص فرماتے ہیں جب دعا مانگو نا تو اپنے لحاظ سے نہ مانگا کرو یا اللہ یہ قبول فرما، یہ مسئلہ حل کر، بلکہ جب دعا مانگو تو حضور کے وسیلہ سے مانگا کرو. کیسے؟ ایسے مانگو اللہم انا نسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت قضا. یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے کرتے ہیں. یا اللہ یہ میرا مسئلہ یوں کر دے، میری یہ دعا قبول کر لے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، دعا کیا ہے؟ دعا اپیل ہے، عرض ہے، یہ آرڈر نہیں ہے، یہ التجا ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے یہاں ارشاد فرمایا یوں کہو بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت قضا. یا اللہ میرا مسئلہ یوں کر دے، میرا مسئلہ حل کر دے. تو ایسے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب جو ایسی دعا مانگی جاتی ہے نا، یہ دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جاتی. ان للہ ملک، اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، اے فرشتے یہ دعا لے نا مکین گنبد خضرا کے پاس لے کے چلا جا. وہ دعا جو حضور کے وسیلہ سے مانگی جاتی ہے
وہ دعا فرشتہ لیتا ہے گنبد خضرا میں، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا فلاں غلام دنیا کے فلاں ملک میں، فلاں ملک کے فلاں کونے میں پریشان ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس نے دعا مانگی ہے، آپ کے وسیلہ سے مانگی ہے۔ اچھا، جب حضور سنتے ہیں نا اس فرشتے کی بات، فرشتہ کہتا ہے ان فلانا سأل اللہ تعالی بحق کا، آپ کے وسیلہ سے اس نے مانگا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد خضرا میں اپنے غلام کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، حضور دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرا فلاں غلام میرے وسیلہ سے مانگ رہا ہے، اس کی حاجت کو پورا فرما۔ فرمایا جو وسیلہ سے مانگا جاتا ہے نا، یہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ کی میری دعا کی حیثیت اور ہے، لیکن آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب تعالیٰ قبولیت پہلے فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ دعا، اچھا کوئی یہ بھی اس میں ذہن وہم نہ لے جائے کہ اگر حضور خود سنتے ہوتے تو فرشتہ کیوں لے جاتا، یہ فرشتہ لے جاتا، پتہ چلا حضور کو پتہ نہیں چلتا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تعظیم ہے حضور کے دربار کی۔ دیکھو یہاں ہم بیٹھے ہیں، یا فرشتے بھی ہیں، ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، اللہ کے پاس لے جائیں گے، کیا اللہ جانتا نہیں ہے کہ حضرت کیلیاں والا شریف میں، چاند جی قبلہ کی کوٹھی مبارک میں، ماہانہ تزکیہ نفس میں کون کون آتا ہے، اور آج کون کون آیا ہوا ہے، کون کون منع کرتا ہے، اور کس نے کس کس کو روکا ہوا ہے، کیا اللہ نہیں جانتا؟ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ نا کون آیا تھا، کیا مانگتا تھا، کون بیٹھا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے، یہ تعظیم ہے بارگاہ الوہیت کی۔ اللہ کے بعد کائنات میں جس کی تعظیم ہے وہ آمینہ کے لال ہیں۔ جس طرح اللہ کے دربار میں فرشتے ریکارڈ لے جاتے ہیں، اللہ اسی طرح فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، ادب و احترام سے میرے محبوب کے پاس تم نے دعا لے کے جانی ہے۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اور دعا طریقہ بڑا کمال کا ہے، اور یہ سارا ہی بڑا میں آسان جملے ڈھونڈ کے بول رہا ہوں، یہ یاد کرنے والے طریقے ہیں، ہمیں ہر وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ہم دعا میں ہوتے ہیں، ہر وقت ہم مسائل میں ہوتے ہیں۔ دعا کا طریقہ جو آگے میں عرض کرنے لگا ہوں، جو بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب، وہ دعا جو بندے نے اپنے بھائی کے لیے مانگی بظہر الغیب، منہ پہ نہیں، غائب تھا، بھائی پاس نہیں ہے، دوست پاس نہیں ہے، رشتہ دار پاس نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، لیکن یہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ میرا فلاں پریشان ہے بھائی، اس کی مدد فرما، فلاں بیمار ہے اس کو صحت دے، فلاں کے کاروبار میں برکت دے، یہ غائب میں دعا مانگتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا مانگنے والے کے پاس رب تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، قال الملک الموکل آمین ولک بمثل، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا اسے بھی عطا کر۔ ہم منہ پہ بندہ ہو بڑی دعائیں دے دیتے ہیں، غائب ہو تو دعا کی بجائے دوسرے لفظ بد دعا کا لفظ ویسے حدیث پاک میں نہیں ہے، دعا ہی ہوتی ہے، کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو، بد دعا کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، لیکن جو عرف عام میں جسے بد دعا کہتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے لیے سامنے دعائیں دیتے ہیں، غائب میں کچھ اور پڑھ لیتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب غائب ہو نا اس کے لیے مانگو۔ اب بندہ سوچے ہم کسی کے لیے کیوں مانگے، ہم اپنے لیے مانگ لیتے ہیں، کسی کے لیے مانگے تو ہمیں کیا فائدہ؟ فرمایا تم مانگتے ہو، تمہاری حیثیت پتہ نہیں کیا ہے۔ قال الملک الموکل، اللہ فرشتہ کو بھیجتا ہے، اے فرشتے جب یہ الفاظ بولے نا تو نے کہنا آمین، یا اللہ جو مانگ رہا ہے اس کے بھائی کو دے، وَلَكَ بِمِثْلِ، جو اس نے بھائی کے لیے مانگا اسے بھی وہی عطا کر۔
جو مانگا، بھائی کے لیے صحت مانگی، یا اللہ اسے بھی صحت دے، بھائی کے لیے مشکلوں سے نجات مانگی، یا اللہ اسے بھی نجات دے، بھائی کے لیے برکت مانگی، یا اللہ اسے بھی برکت دے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیوں نحوستے اور کس طرح پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے غائب میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اچھا مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم مانگتے ہیں برا۔ قال الملک الموکل آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑا مانگ رہا ہے نا، اسے دے نہ دے اسے ضرور دے۔ اصل میں یہ وجہ ہے جو مشکلوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا ایک قول میں عرض کر کے وقت ہو چکا ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہو، خود ہی چہرے پہ لگا لیتے ہو، اپنے ہاتھوں سے برکت دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پیارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مانگتے ہیں اور پھر چہرے پہ لگا لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حجیج کریم۔ ایک ہوتا ہے حج، ایک ہوتا ہے حجیج۔ حجیج ہوتا ہے بہت زیادہ حیا والا۔ اب حیا بھی وہ نہیں جو ہم انسانوں کے لحاظ سے، وہ حیا جو اللہ کے شیان شان ہے۔ فرمایا تمہارا اللہ ان ربکم حجیج کریم، بہت زیادہ حیا والا ہے اور بہت زیادہ کرم والا ہے۔ فرمایا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا، اذا رفع یدہ، جب ہاتھ اٹھاتا نا بندہ، اللہ کو حیا آتی ہے کہ خالی واپس لوٹائے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یا اللہ میرا مسئلہ حل کر، صحت دے، بیماری دور کر، یا اللہ برکت دے۔ اب ہاتھوں پہ تو کچھ گرتی نہیں ہے۔ فرمایا ہاتھوں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہو نا، ہاتھوں پہ رب تعالیٰ برکت کا نزول فرماتا ہے کہ ہاتھ خالی نہیں اللہ بھیجتا، ہاتھ خالی نہیں، کام بھی ہو گیا، ہاتھوں پہ برکت بھی آ گئی۔ فرمایا ان ہاتھوں کو پھر چہرے پہ لگا لیا کرو۔ یہ حدیث پہلی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمائی۔ فرمایا یہ ہاتھ بھی پھر برکت سے خالی نہیں رہتے، رب تعالیٰ ان ہاتھوں کو برکت سے لبریز فرماتا ہے اور ان ہاتھوں کو پھر چہرے پہ لگا لیا کرو، کام بھی بن جاتا ہے اور رب تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے بہت سارے طریقے۔ اب آگے ہے کس کس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیسے قبول ہوتی ہے، کس کس کی قبول ہوتی ہے، کون ہے وہ شخصیت جس کی دعا قبول ہوتی ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو وہ بھی عرض کریں گے۔ تو آج کا وقت میرا مکمل ہو چکا ہے، تو یہی ہے۔ پہلے میں نے حدیث بیان کی، کون سی؟ پہلے تسبیح، پہلے صفت یعنی سورہ فاتحہ 3 بار، پھر سورہ اخلاص 3 بار، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار، پھر دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے درود پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے تیسرا طریقہ ہے کہ جب بھی مانگنا ہے حضور کے وسیلہ سے مانگنا ہے۔ اس کے بعد چوتھا طریقہ ہے جب بھی مانگنا ہے اپنے بھائیوں کے لیے ضرور مانگنا ہے، رشتہ داروں کے لیے ضرور مانگنا ہے، جو غائب ہیں ان کے لیے ضرور مانگنا ہے۔ آگے چوتھا، پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیلا کے مانگنا ہے۔ دعا جو ہے نا دل میں ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، لیکن یہ دل والی بات جب منہ پہ آتی ہے نا پھر قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا جب تم ہاتھ پھیلا لیتے ہو پھر قبولیت کے مزید قریب ہو جاتے ہو۔ فرمایا ایسے جیسے مانگا جاتا ہے نا کسی سے، ہاتھ ایسے پھیلانے چاہیے۔ جب ہاتھ ایسے پھیلائے ہوئے ہوں گے، عاجزانہ طریقہ ہوگا، رب ذوالجلال کرم فرمائے گا، دعاؤں کی قبولیت رب تعالیٰ ضرور کر دے گا۔ دعا کر رہا ہوں رب ذوالجلال جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس تزکیہ نفس کو رب تعالیٰ مزید عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا